نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا عنوان ہے رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مال سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نام پر زیادہ سے زیادہ آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک میں جہاں اور اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا اجر اور ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان المبارک میں جب کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے قرآن کریم کا دور سننا اور سنانا کرتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی اور سخاوت اور نفع رسانی میں تیز ہواؤں سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ جہاں آدمی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور اپنا فطرہ ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال سے محروم رکھا تو اللہ نے جن کو مال دیا ان کے مالوں میں ان لوگوں کا حق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام کے تمام واجبات اور مستحبات چیزوں کے ادا کرنے کے بعد آپ اپنے مالوں میں بھی غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا حق رکھیں اور ان کا حق ان تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار اپنے مال کو خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس کسان کی طرح ہے جو زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، پھر اس بیج کے ذریعے سے ایک پودا تیار ہوتا ہے اور اس پودے کے اندر 7 بالیں ہوتی ہیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ 1 روپیہ خرچ کریں اللہ 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو دیکھا نہیں کہ 700 گنا بڑھا کر کیسے ملتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو علماء نے یہ دیا کہ 700 گنا بڑھا کر یہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دیں گے، یہ 700 گنا بڑھا کر اللہ کل قیامت میں عطا فرمائیں گے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے حوادثات سے، بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ بندے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جہاں پر اس کا مال ضائع ہو جانے والا تھا، مال لگنے والا تھا، جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کر دیتے ہیں اللہ ان کا وہ قیمتی مال ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن کریم میں کہا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر خوف مسلط نہیں کرتا، ولا هم یحزنون، اور اللہ ان کو غمگین نہیں کرتا، یعنی کل قیامت میں نہ ان کے اوپر خوف ہوگا ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نہ تو ان کو ایسے خوف و ہراس میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ حواس باختہ ہو جائیں، ولا هم یحزنون، نہ اللہ ایسے غم میں لاحق کرتا ہے کہ وہ زمین کو لگ جائیں۔ اس لیے بے شمار فضائل اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے، اس مبارک ایام میں، مبارک مہینے میں
اپنے مالوں کو خوب خوب اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا مال ہے، یہ میرا باغ ہے، آپ اس باغ کو میں آپ کے پاس میں صدقہ کر رہا ہوں، آپ چاہے جہاں اس کو خرچ کر دیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کی عملی مصداق ہوا کرتے تھے، فوری طور پر اللہ کا حکم آتا تھا اس حکم پر لبیک کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے مال کو خرچ کریں تو نیک نیتی کے ساتھ میں مالوں کو خرچ کریں، اس لیے کہ نیک نیتی کے ساتھ میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا جائے گا تو وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ نیک نیتی کے ساتھ میں مال کو خرچ نہیں کیا، دکھاوے کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، نام و نمود کے لیے کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ان کو کہا کرتے تھے ابو بکر تم غلاموں کو آزاد کراتے ہو، غریبوں کو آزاد کراتے ہو، ذرا مضبوط آدمی کو آزاد کرایا کرو تاکہ تمہیں کل اگر کسی کام کی ضرورت پڑے تو تمہیں ان سے فائدہ بھی حاصل ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اے والد صاحب، میں یہ جو کام کرتا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، یہ اس لیے نہیں کرتا کہ کل کو میں ان سے فائدہ اٹھا لوں یا کل کو میری شہرت ہو، الا ابتغاء وجہ ربی الاعلیٰ، میں تو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے ماہ میں جب اپنے مال کو خرچ کریں تو اس بات کا ضروری خیال رکھیں کہ جو بھی مال خرچ کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا اس میں شامل ہو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینے کا ایک ثواب ہے جبکہ مستحق رشتہ دار کو صدقہ دینے کا 2 گنا ثواب ہے، صدقے کا اور صلہ رحمی کا۔ جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں یا آپ صدقہ کریں یا آپ اور بھی اپنا مال اپنے عزیز و رشتہ داروں پر خرچ کریں تو سب سے پہلے جب آپ اپنا مال خرچ کرنے کی سوچ رہے ہو، نمبر 1 نیت کی درستگی کر لیجئے، دوسرے نمبر پر اپنے آس پاس میں اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیے، آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی ایسا نادار تو نہیں ہے، کوئی ایسا یتیم تو نہیں ہے، کوئی ایسا مسکین تو نہیں ہے جو آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے عزیز و اقارب پر اپنے صدقات اور خیرات کو ادا کریں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، اپنے عزیز و اقارب پر اپنے مال کو خرچ کریں۔ عزیز و اقارب پر مال خرچ کرنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو مال جس نیت سے دیا اس نیت کا اس کو ثواب مل جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اعلانیہ صدقہ کرنے کے بارے میں اور ایسے ہی چھپا کر صدقہ کرنے کے بارے میں، دونوں کے بارے میں حدیث ہے۔ جہاں پر آپ چھپا کر دینا درست سمجھتے ہوں وہاں پر چھپا کر اپنے صدقے اور خیرات کو ادا کیجیے، اور جہاں پر اعلانیہ دینے میں امت کا زیادہ فائدہ ہوتا ہو، مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہو، وہاں پر اعلانیہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کھلے طور پر صدقہ ادا کرتے ہیں اور چھپا کر صدقہ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دونوں کا اجر ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کی حدیث ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ السر تطفئ غضب الرب وصدقۃ العلانیۃ تقی میتۃ السوء۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکے سے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے، اور اعلانیہ صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے۔ اب اس معاملے میں بعض لوگ کشمکش کا شکار ہیں، بعض کہتے ہیں اعلانیہ نہیں دینا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلانیہ صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی طرح کی شہرت نہ ہو۔ آدمی اعلانیہ صدقہ بھی دے سکتا ہے، اور چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلانیہ صدقہ کرنے کی اور چھپا کر صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حالات کے پیش نظر آپ کو ایسے آپ کے اڑوس پڑوس میں بہت سارے ضرورت مند مل جائیں گے جو کہ آپ کے مالوں کے انتظار میں ہیں، جو کہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ ان کے گھر میں بھی چولہا جلا دے، جو اس انتظار میں ہیں کہ عید کا دن آنے سے پہلے اللہ ان کے بچوں کے کپڑے بھی سل جائیں، عید کا دن آنے سے پہلے ان کے گھروں میں بھی خوشیاں آ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر اسی لیے سے رکھوایا ہے تاکہ جو لوگ غریب، نادار، ضرورت مند ہوتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تمام ان صاحب نصاب لوگوں کو جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب اور ضروری ہے، وہ اپنے صدقۃ الفطر کو ادا کر دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے شامل ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک ایام چل رہے ہیں، مبارک مہینے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی قدردانی کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ خوب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک اور بات آپ سے کہتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یأکل طعامک الا تقی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مخاطب، تیرا کھانا صرف متقی دیندار لوگ ہی کھائیں۔ اب آپ کے یہاں جو اہل مدارس جو واقعتاً ضرورت مند ہیں، وہ اہل مدارس جو قوم و ملت کے لیے سرمایہ حیات ہیں، جو قوم و ملت کی ترجمانی کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی وہ اگر آپ کے پاس میں آ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اولاً تو کہ آپ جا کر خود سے ان کا تعاون کریں، لیکن وہ آپ کے پاس میں آتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کی دلجوئی کریں، ان کی مدارات کریں، ان کے ساتھ میں حسن اخلاق سے پیش آئیں، اور جو بھی کچھ آپ سے بن پڑے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو رمضان المبارک کے ان ایام میں خوب مال کو صدقہ کرنے کی اور اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔